جو ایکو ویلیج جس کی ٹرم کیا تھی؟ ماڈل مسلم ایکو ویلیج. اچھا ماڈل مسلم ایکو ویلیج. اچھا جب اس میں آپ شفٹ ہوئے تو یہ کانسیپٹ ہے. ابھی ہم یہ کلیم نہیں کر رہے کہ ہم نے بنا لیا. وی آر ٹرائنگ ٹو یعنی اس کے کانسیپٹ کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں اور اس کے لیے کافی R&D چاہیے. وہ R&D ہم کر رہے ہیں. پھر ہم خود ابھی اپنی بہت ساری جو ہماری بچپن کی جو بگاڑ ہمارے پوری لائف اسپین کے اوپر ہمارے اندر جو کچھ غلط عادتیں پیدا ہوئی ہیں نا اس کو صحیح کرنا ہے. بالکل صحیح. مطلب اب جیسے میں صبح رات میں نے جوپیٹرز آسمان پہ دیکھا, صبح میں نے اپنے ہی گھر کے باہر ایک پیلو مسواک کا پودا, ہم کراچی سے 3 پودے لائے, میرے ایک دوست ہیں وہ گفٹ میں میرے ایک دوست ہیں وہ کراچی سے آ رہے تھے, کہنے لگے کیا لا, میں نے کہا یار مجھے مسواک کا پودا لا دو یار. میں یہاں پر پلاسٹک کی تھیلیوں میں وہ جو پیکڈ پروسیسڈ مطلب پیکجڈ مسواک خریدنا, میں کیونکہ ہم وہ نسل ہیں جنہوں نے اپنے زمانے میں there was no concept of packaged مسواک, بالکل صاف فریش مسواک ہوتی تھی بیئر, ٹھیک ہے نا. اب جو ہے وہ تھیلی میں بند ہوتی ہے اور پھر اس میں پتہ نہیں کون سا کیمیکل ہوتا ہے, اس کو واش کرتے رہو اس میں سے وہ عجیب سی چیز آ رہی ہوتی ہے. تو مجھے ایک فرینڈ ہے, انہوں نے 3 مسواک کے پودے لا کے دیے, ہم نے اپنے گاؤں میں لگا لیے, وہ تھوڑے سے بڑے ہو گئے. صبح آپ ٹہلتے ہیں گھاس کے اوپر ننگے پیر بیئر فٹ, مسواک کا ایک ٹہنی توڑتے ہیں, اس سے پتے جھاڑتے ہیں, پتوں کو آپ کمپوسٹ میں ڈال دیتے ہیں, مسواک کرتے ہیں. فریش بالکل جوسی. وہ مسواک وہ ہوتی ہے جس کا اتنی مزیدار ہوتی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ اس کو کچھ کھا لیں. مطلب مسواک کرنے کا جو مزہ ہے نا وہ اسی فریش توڑ کے آتا ہے. جب بھی ہم نے فریش توڑ کی ہے نا تو وہ جو اصل حدیث میں آتا ہے نا کہ مسواک منہ کی صفائی اور اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے, تو منہ کی صفائی پیکجڈ مسواک سے اتنی فیل نہیں ہوتی جتنی وہ فریش توڑ کی ہوتی ہے. اچھا وہ جو اپنے پیکجڈ مسواک سے جیب کی صفائی زیادہ ہوتی ہے. ایون جو آپ نے ننگے پاؤں چلنے کی بات کی, میں حیران ہو گیا. کچھ عرصے پہلے میں نے ایک حدیث پڑھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ننگے پاؤں چلنا, یعنی ننگے پاؤں چلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جینوئنلی اور جان بوجھ کے کانشیسلی ننگے پاؤں چلا کرتے تھے, اور ہم نے بالکل ننگے پاؤں چلنا ہی چھوڑ دیا. ایون گھروں میں بھی ہم جوتے پہن کے جو ہے نا وہ پھر ہوتے ہیں کہ اس میں. اچھا جوپیٹر کی آپ نے بات کی, ہم جب میں کو بتایا تھا ہم پھنڈر گئے اور ہم نے وہ سارا, سر وہاں پہ جو نیکڈ آئی سے ستارے نظر آ رہے تھے سبحان اللہ. رات کے ٹائم پہ ہم نے کہا کہ یار یہ جو تو خیر لائٹ چلی گئی تھی, جنریٹر آن کیا, ہم نے کہا بند کر دو یار. چھوٹا سا بون فائر ہم نے کیا ہوا تھا اور ہم آسمان کی طرف دیکھ لیں. سر دیر از ناٹ اے سنگل پیچ جہاں پہ ستارہ نہ ہو. اٹ واز فل آف. اور وہ قرآن کی آیت ہے نا کہ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ, کہ ہمیں نا چھوٹے چھوٹے لیمپس سے آسمان کو سجا دیا. اسلام آباد میں پولوشن اور سب کے بعد ستارہ ایک چاند نظر آ رہا ہوتا ہے, ایک اور ستارہ وینس یا مارس اس کے ساتھ جو بڑا بڑا نظر آ رہا ہوتا ہے, اس کے علاوہ ستارے نظر نہیں آ رہے ہوتے. اور وہ جو ایک ویو تھا نا کہ یار سبحان اللہ, جب صحابہ اپنے دور میں آسمان کو دیکھتے ہوں گے اور یا اس پولوشن سے پہلے اور لائٹ سے پہلے جب آسمان کا جو منظر ہوتا ہوگا تو یعنی ہر ذرے ذرے میں اس کی خالق کی جھلک نظر آتی ہوگی. تو یہ جو بڑا الحمدللہ آئی ایم ویری ہیپی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے, انشاءاللہ میں وزٹ بھی کروں گا انشاءاللہ. ضرور انشاءاللہ. یہ جو بیئر فٹ کا کانسیپٹ ہے نا, اس کو اگر ہم تھوڑا سا سمجھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اس وے میں بہت یعنی اس کے پیچھے جو حکمتیں ہوں گی اور اس کے پیچھے جو برکتیں اور خیر اور بینیفٹس اس کے اندر چھپے ہوئے ہوں گے وہ تو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے, کیونکہ وہ تو اس میں یقیناً بہت سارے ہوں گے. ایک جب ہم غور کرتے ہیں اپنے طالب علمانہ ذہن سے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری جو ضرورتیں ہیں نا, نیڈس, ان کے 3 لیولز ہیں. ایک ہے بالکل بیسک نیڈ, تو جوتا جو ہے وہ بیسک نیڈ میں نہیں شمار ہوتا. اس سے اوپر کی ایک اسٹیج ہے یا ایک کیٹیگری ہے جس کو میں کہتا ہوں فنکشنل نیڈس, اس میں جوتا شمار ہوتا ہے. آپ جا رہے ہیں ٹھیک ہے. اور ایک اس سے بھی اوپر کی ایک اور لیول ہے, وہ ہے ایستھیٹک نیڈس. اور قرآن کی ایک آیت بھی ہے غالباً سورہ اعراف کی, کہ کس نے انہیں کہا ہے کہ اپنے زینتیں اپنے اوپر مطلب حرام کر لیں, مطلب جو بیوٹی ہے ایستھیٹکس ہے اس کو اپنے لیے بالکل اس سے بالکل ہی چھوڑ دیں. یہ کس نے ان کو کہا ہے؟ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خوشبو کو پسند کرتے تھے
وہ بیسک فنڈامنٹل نیڈ بھی نہیں تھی, وہ فنکشنل نیڈ بھی نہیں تھی, وہ ایستھیٹک نیڈ تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر کسی بھی نیڈ کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں تھے. مطلب وہ اپنے آپ کو بالکل ان سے فری کر کے بھی ایک مطلب بغیر کسی بستر کے بھی فرش پہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, بیٹھ بھی سکتے ہیں, لیٹ بھی سکتے ہیں, سو بھی سکتے ہیں, اور پھر بستر پہ اور زمین پہ پھر کبھی کوئی رگ یا کوئی چیز بچھا بھی سکتے ہیں. تو یہ دونوں کنڈیشنز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز ایکولی فائن. ہمارے ساتھ ہوا یہ ہے کہ ہم نے اپنی وانٹس کو نیڈ سمجھ کے فالو کیا ہے, بلکہ ہم اپنی ہر وانٹ کو نیڈ مطلب جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ یہ ہماری نیڈ ہے, بلکہ ہماری رائٹ ہے, اور ہم اس پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. اور جب وہ ودرا ہوتی ہے تو ہم بڑے مشکل ہو جاتی ہے, کہتے ہیں کہ یہ بیسک لائف گزارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یعنی ڈیپینڈنسی نہیں ہونی چاہیے کسی مسلمان کو. تو ایون یہ جو آپ ننگے پیر جوتا چپل چھوڑ کے آپ چلتے ہیں, تو ایک تو اس کے پیچھے کانسیپٹ ہے گراؤنڈنگ کا, اور بہت اہم کانسیپٹ ہے. ہم خاک سے بنے ہیں اور ہمیں خاک میں جانا ہے, تو اس کے درمیان کا جو وقفہ ہے اس میں خاک سے جتنی بیزاری ہوگی اتنی ہی لائف اسٹائل گڑبڑ ہے, اور خاک سے جتنی قریب ہیں اتنی, یعنی آپ اسٹرگل کرتے ہیں دعویٰ کی, خاک آلود ہوتے ہیں, سبحان اللہ. آپ کی لائف اسٹائل اتنی سمپل ہے کہ آپ مٹی سے کھیل لیتے ہیں, مٹی کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں, آپ کی باڈی مٹی کو ٹچ کرتی ہے, آپ بغیر چپل کے گھاس پہ یا فرش پہ چل لیتے ہیں, آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے. مٹی اگر آپ کے کپڑوں پہ یا آپ کی باڈی پہ لگ جائے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو 5 امتیازات ملے, اس میں سے ایک امتیاز مٹی سے متعلق ہے نا, کہ مٹی جو تھی وہ مطلب جو کام پانی سے پاکی کے لیے لیا جا رہا ہے, اور پانی جب پاک کرتا ہے, پانی جب پیوریفائی کرتا ہے, تو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ پانی پیوریفائی کر رہا ہے. لیکن مٹی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور اللہ کا یہ فیصلہ تھا کہ بھئی تم مٹی کو بھی ہم وہی فضیلت دے رہے ہیں, یہ ایک طرح سے ایک مطلب میں اس پہ جب غور کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایک بہت انڈائریکٹ مینر میں ترغیب دی گئی کہ تم مٹی سے بیزاری مت کرنا. بالکل مٹی کی قدردانی تمہارے ساتھ ہونی چاہیے. مطلب تمہاری ساری فوڈ جو ہے, یعنی ہر طیب غذا جو ہے تمہاری مٹی سے نکل کے آ رہی ہے. بالکل ہر غیر طیب غذا تمہیں کارخانوں سے نکل کے مل رہی ہے. صحیح بات. تو مٹی کے ساتھ تمہاری مطلب ایک تو بہت ہی, اگر آپ پیدل چلتے ہیں, اگر آپ وہ ایک کہیں میں نے پڑھا کہ وہ مڈ باتھ ہوتا ہے, مڈ باتھ, دیر از اے کانسیپٹ آف مڈ باتھ, مطلب اور وہ بڑا ریلیکسنگ بھی ہوتا ہے, اور بڑا وہ ہیلتھ کے لیے اور سائیکالوجی کے لیے, اور یہ بینیفٹ اور وہ بینیفٹ. ایگزیکٹلی, بالکل بالکل. ایون جو گراؤنڈنگ کا کانسیپٹ آپ نے بتایا, جس میں ہم مٹی یا جتنا ہم ارتھ سے کلوز ہوتے ہیں اور زمین سے کلوز ہوتے ہیں, اتنا ہی ہمارے اندر جو گیما ریز ہیں اور جو کچھ ریز ہیں جو کہ ڈیولپ ہوتی ہیں تھرو وائی فائیز اینڈ تھرو سگنلز, اور سارا اتنی زیادہ نیوٹرلائز ہوتی ہیں, اور زمین اس کو جو ہے نا وہ اپنے اندر جذب کرتی ہے. وہ جو اپنے امتیاز بھی بتایا نا کہ اللہ کے نبی کو امتیاز دیا گیا, ایک اور امتیاز بھی اللہ کے نبی کو ہی دیا گیا, جو علت کل ارض مسجد و طہورا, کہ پوری زمین کو نا مسجد اور پاک بنایا گیا. تو یعنی ہم کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, بس وہاں پہ وہ جگہ نجس چیز نہ ہو. تو جو مٹی پہ سجدہ کرنے کا جو مزہ ہے, اور اس کی جو ایک فریگننس ہے اور جو اسمیل ہے, اس کا سر اپنا ہی مزہ ہے. اور یہ کانسیپٹ کہ ہم کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. ہم جیسے بھی ٹرپ کی میں نے بات کی, ہم ایک جگہ گئے بہت دور, یعنی یاسین ویلی کا اینڈ تھا وہ, اس کا نام ہے درکت جگہ. وہاں پہ 4 گلیشیئرز ہیں, سامنے ایک لیک ہے. سر وہاں پہ آواز اور شور کا نام و نشانی صرف ہم لوگ تھے, اور ایک جرمن خاتون سائیکلسٹ تھی, وہ وہاں پہ ہمیں ملی. تو خیر ہمارے ایک بھائی نے ان کو, بوڑھی تھی وہ, اس کو اسلام کی بیوٹی کے بارے میں ویسے بتایا بھی. ہم نے اس کے سامنے اذان بھی دی تاکہ اس کو ذرا, سر ہم نے نماز سے ٹائم ہو گیا, سلمان بھی ہم نے کہا یار ضرور سر پڑھتے ہیں. کچھ کا وضو تھا, کچھ نے اس لیک کے گلیشیئر کے ٹھنڈا پانی سے وضو کیا, اور ہم نے اس یعنی مٹی کے اوپر نماز پڑھی نا. زندگی میں شاید وہ اس جگہ پہ ہماری پہلی اور آخری نماز ہوگی, کیونکہ وہاں پہ پھر دوبارہ کبھی جانا سوچ نہیں سکتے.
تو وہ جو ایک فیلنگ آئی نا کہ یا اللہ یہ میرا سجدہ یہ زمین گواہی دے گی قیامت کے دن کہ میں تیرے سامنے کر رہا ہوں. اور پھر وہ ایک را فیلنگ آئی, بڑا زبردست ایکسپیرینس تھا وہ. یعنی وہ ایکسپیرینس الفاظ میں میرے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ میں وہ ایکسپلین کروں یا بتاؤں کہ وہ فیلنگ کیا تھی کہ سامنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں, گلیشیئر ہیں, شور شرابہ, ٹریفک, کوئی نام نہیں, کبھی چڑیا کی کوئی آواز آئی تھی, بلیک برڈس تھی وہاں پہ. تو وہ نماز مٹی سے مٹی کے اوپر پڑھنے کا ایک عجیب مزہ تھا. ہم نے خود کہا کہ یار کچھ بچھانا نہیں ہے اس کے اوپر, اس پہ ایسی نماز پڑھتے ہیں. تو بڑا اچھا. ہماری یوتھ سر اسے جو ہے نا وہ بڑی بے خبر ہے اور دور جا چکی ہے. اچھا خیر, کمنگ ٹو دا ٹاپک آف یوتھ, جیسے یوتھ کلب جو ہے نا وہ ہم یوتھ پہ ہی بات کرتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ یوتھ نا یعنی اپنی جو کلچر, اپنے آپ کو پہچانا, اپنی جو اینکرز تھے وہ بالکل ہم لوگ نا چھوڑ چکے ہیں. اور اب جو ہمیں بمبارڈ کیا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے, اگر میں سمرائز کروں تو جو یوتھ میں ایک آئیڈینٹی کرائسس ہے, ویلیو سے جوڑنا یا ایک آنرشپ ہے آف دیئر اون کلچر اینڈ ریلیجن, یعنی ان میں وہ اپنے آپ کو کھو چکے ہیں, اپنے آپ کو بھول چکے ہیں. تو اس کی وجہ کیا لگتی ہے آپ کا بڑا ایکسپوجر ہے ایجوکیشن فیلڈ میں, آپ کا بہت بات ہوتی ہے یوتھ سے بھی اور آل اوور دا ورلڈ. واٹ ڈو یو تھنک از دا بیسک ریزن کہ یوتھ میں جو آئیڈینٹی کرائسس آ چکا ہے آج کل, اور وہ ایک ویلیو سے ڈیٹیچمنٹ, اور بس کوئی بھی چیز جو دے دی جائے اور جو ان ہو, اور ایک کلچر جو دا امیریکن ڈریم کا حصہ ہو اس کو اڈاپٹ کر لینا, کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ ہم ایک ایسے ٹائم سے گزر رہے ہیں جس میں ڈسٹریکشنس بہت زیادہ ہیں, بالکل, اور اوورلی ٹیمپٹ کیے جانے کے نقصانات سے ہمیں بے خبری ہے. ہمیں بالکل نہیں پتہ کہ اگر ہمیں مستقل ٹیمپٹ کیا گیا تو میرا کیا بنے گا. میں نے ابھی پچھلے دنوں ایک اسٹڈی پڑھی, اور یہ اس میں بڑی دلچسپ بات مجھے پتہ لگی کہ 70s کے اندر ایک ایوریج امریکن 300 سے 500 ایڈورٹیزمنٹس ایک دن میں دیکھ رہا تھا. اوکے. اور اس وقت 3000 سے 5000 ایڈورٹیزمنٹس ایک دن میں دیکھتا ہے. اللہ اکبر, بمبارڈمنٹ کی انتہا ہے. 3000 to 5000 ایڈورٹیزمنٹس ان جسٹ, اور 24 آورز ہم کہتے ہیں لیکن ایکچولی اس کو 15 آورز کہنا چاہیے, 16 آورز کہنا چاہیے, کیونکہ باقی ٹائم تو ہم سوتے ہیں. بالکل. تو اس کا مطلب ہے کہ 16 گھنٹوں میں ہم 4-5 ہزار اشتہارات ہمارے سامنے سے گزرتے ہیں. اور پھر اس نے کہا کہ جب ہم یہ کسی سے پوچھیں, اب جو اس میں بہت دلچسپ بات ہے وہ یہ, 50 سال پہلے اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ آج آپ نے کوئی اشتہار دیکھا ہے, تو وہ بہت سارے اشتہارات کے بارے میں کہے گا کہ ہاں دیکھا ہے. اس وقت آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ کو پتہ ہے آج آپ نے اتنے 100 اتنے ہزار اشتہارات دیکھے ہیں پچھلے لاسٹ 48 آورز میں, تو وہ کہے گا کب. اس کو ریئلائزیشن نہیں ہے, مائنڈ لیسلی پروسیس کر رہا ہے. ایک میں نے ریسرچ ایک اور بھی پڑھی, اس سے ریلیٹ ہے, آپ کنٹینیو کیجیے گا, کہ 1970s میں ایک ایوریج امریکن کے گھر میں 500 ہاؤس ہولڈ آئٹمز ہوتے تھے. 500, جس میں آپ یہ یعنی چابی سے لے کے, گھڑی سے لے کے, مطلب رنگ سے لے کے کیپ, 500. آج ایک ایوریج امریکن گھر میں 5000 ہاؤس ہولڈ پروڈکٹس, یعنی 500 سے لے کے 70s میں, اور لٹرلی 50 ایئرز بعد 5000 ہاؤس ہولڈ پروڈکٹس ایک ایوریج امریکن گھر میں. یہ کہ میں ریچسٹ کی بات نہیں کر رہا, اور یعنی جو کٹھا کرنا ہے, لینا ہے, جمع کرنے کا جو کانسیپٹ ہے, یہ ایڈز ہی ہمیں دکھا رہے تھے, بتا رہے تھے کتنا زیادہ بڑھ گیا ہے. ہماری سوشل میڈیا کو تو ابھی 20 سال سے کم ہی ہوا ہے سوشل میڈیا پیدا ہوئے, اور آپ جب یوتھ کی بات کر رہے ہیں تو ہم شاید ان بچوں کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا پیدا ہونے کے بعد مطلب یا اس کے اندر آنکھ کھولی ہے, جو سوشل میڈیا ورلڈ کے نیٹیوز ہیں. لیکن میں اس سے تھوڑا سا پیچھے جاتا ہوں. اس سے پہلے ایک دور تھا جب 100 چینلز آ گئے تھے, ڈش ہوتی تھی, بہت زیادہ لوگ ٹی وی چینلز کے, ایک سوشل میڈیا سے بالکل تھوڑا سا پہلے کا جو پیریڈ ہے جس میں لوگ ٹی وی بہت دیکھ رہے تھے, اور ہر جگہ بڑی اسکرینز تھیں, ہر کمرے میں ٹی وی کی اسکرین تھی.
تعلیمی اداروں میں تھیں, ویٹنگ لاؤنجز میں ابھی بھی ہیں, مطلب آپ ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں تو ویٹنگ لاؤنج میں آپ کو ٹی وی دیکھنا ہے. بالکل. تو میں نے اس زمانے میں ایک اسٹڈی پڑھی, اور یہ اس نسل کی بات کر رہا ہوں, میں اس یوتھ کی بات کر رہا ہوں جو سوشل میڈیا کے اندر مطلب اتنی ایمرسن اس کی نہیں تھی. اس کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا کہ 5 سال سے 12 سال کی عمر میں اگر کوئی بچہ روزانہ 30 to 40 منٹس ٹی وی دیکھتا ہے, 5 سال سے 12 سال کی عمر میں جب وہ بائی دا ٹائم ہی ریچز 12, 3000 مرڈرز اور 8000 سینسیشنل سینز دیکھ چکا ہوتا ہے. تو جو بے حسی پیدا ہوتی ہے, دیکھیں انسان کو خدا نے ایسا بنایا ہے, اس وقت ہم گلوبلائزیشن کا ایک چونکہ دور ہے نا, اور ایک ساری فورسز گلوبلائزیشن کے لیے اکسا رہی ہیں, لیکن دین کے کانٹیکسٹ میں لوکلائزیشن گلوبلائزیشن سے زیادہ اہم ہے. لوکلائزیشن کیا ہے؟ میرا پڑوسی, میری خالہ, میرا دوست, میری محلے کی مسجد کے مولوی صاحب, میری مسجد کے ساتھی, میرے سامنے محلے کا دکان والا, میرے سامنے رہنے والے انکل, وہ فلاں آنٹی ان کا بچہ, میرا جو زندگی کا جو سرکل ہے جس میں 40 50 100 لوگ رہتے ہیں, ان کی خیر خبر, ان کی تعلق, ان کے حالات. اور جب آپ کو وہاں پر, جب آپ کو لوکلائزڈ اپنے امیڈیٹ سرکل میں ایک خبر ملتی ہے کہ کسی کا انتقال ہوا ہے, کسی کو بیماری ہوئی ہے, کسی کو ڈینگی ہو گیا ہے, کسی کو کووڈ ہوا ہے, آپ کے برابر والے مکان میں, آپ اس کو فیل کرتے ہیں, اور آپ کے پاس یہ اسپیس ہوتی ہے کہ آپ جائیں, آپ ان سے خیریت پوچھیں, آپ 5 منٹ ان کے پاس جائیں, بیٹھیں, کھانا بھجوا دیں, ہیلپ آفر کر دیں, کوئی کام کر دیں. لیکن جب آپ ایک ان نیچرل مینر میں موراکو سے لے کے اور جناب بخارا تک اور ایک کونے سے دوسری دنیا 8 بلین انسانوں کا ڈیٹا آپ کو ٹھکا ٹھکا رہا ہو, یہاں اتنے مر گئے, یہاں ٹرین کا حادثہ ہو گیا, یہاں جہاز کریش ہو گیا, یہاں سیلاب آ گیا, یہاں وہ آ گیا, اور آپ نے ایک نیوز, آپ نے 5 منٹ نیوز چینل دیکھا اور اس 5 منٹ میں آپ کو 3-4 ہزار لوگوں کے مرنے کی اطلاع ملی تھی, آپ کو اتنے کڈنیپس پتہ لگے تھے, آپ کو اتنے بچیوں کے ساتھ زیادتی کے کیسز پتہ لگے تھے, آپ کو اتنی خطرناک ڈیٹا, اور آپ نے ایسے مزے سے یوں کر کے کیا, اور ویری نیکسٹ منٹ آپ نے کہا ہاں بھائی کیا کرنا ہے, اور یہ ایک ریگولر آپ کر رہے ہیں. سر آپ نے بڑی زبردست بات کی. لوکلائزیشن کا جو کانسیپٹ ہے, ہمیں اپنے پڑوسی کا تو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کی حالت کیسی ہے, لیکن ہمیں 7 سمندر پار ایک جو ہمارا مینٹورس ہے, یا جو ہمارا ایک جو انفلوئنسر ہے سوشل میڈیا, اس کا ہمیں پتہ ہے کہ فلاں شخص وہ بیمار ہو گیا ہے, یا فلاں کی زندگی میں اس نے کیا چیز پرچیز کی ہے, کون سی گاڑی اس نے خریدی ہے, اس کے بارے میں وی آر تھنکنگ, اور ہم اس کو اسٹوریز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمارا پڑوسی ہے یا 2-4 گھر دور ہے, وہ شخص اسے گھر میں رات تک کھانا نہیں ہے, یا کوئی بچہ بیمار ہو گیا اس کا, یا گر کے والدہ کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے, ہمیں اس کا بالکل کوئی آئیڈیا نہیں. بالکل نہیں. تو ہوا یہ کہ ہم ایک ایسے ایجنڈا میں, جو آپ کا کویسچن ہے کہ یوتھ کا جو آئیڈینٹی کرائسس کا جو ایشو ہے, یا جو دوسرے چیلنجز ہیں اس وقت جو محسوس ہوتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس ایجنڈا میں انگیج ہوئے ہیں, اور ہم ان کاموں کے لیے ٹیمپٹ کیے گئے ہیں اور پرووک کیے گئے ہیں ایکسٹرنلی, جو ہمارے اپنے سیلف کو سمجھنے, اپنے ساتھ وقت گزارنے, اپنے لیے اپنے آپ پہ غور کرنے کے لیے ان کا کوئی اس سے تعلق نہیں تھا. میرے پاس ایک کسی نے شیئر کیا ایک ٹرو انسیڈنٹ. 2 بھائی تھے, اور وہ ایک اور فیملی میں 2 بھائی تھے, اور یہ دونوں بھائی ایک دوسرے کے دوست تھے. مطلب ایکچولی جو ینگر برادر تھا, دونوں ینگر برادرز اور فرینڈز, اینڈ دونوں ایلڈر برادرز اور فرینڈز. ان دونوں بھائیوں کی لائف میں انتہائی سیریس کچھ ایشوز, یعنی ان چاروں کی لائف میں کچھ پرسنل ایشوز چل رہے تھے. ٹھیک ہے. اور یعنی سچویشن یہ ہوئی کہ اتفاق سے ایک دن یہ اس سے مل کے انہیں پتہ لگا کہ اچھا, دوسرے فیملی سے پتہ لگا کہ میرے سگے بھائی کے ساتھ یہ ایشو ہے. اچھا, یعنی دوسری فیملی سے پتہ چلا کہ میرے بھائی کے ساتھ کوئی ایشو ہے, جو کہ اس کے برابر والے کمرے میں رہتا ہے, اور وہ اسے دوسرے ملک میں رہنے والے دوست سے پتہ لگا ہے, کیونکہ اس نے اپنے بھائی سے شیئر کیا کہ فلاں کے چھوٹے بھائی کے ساتھ یہ پرابلم ہو رہا ہے.
اور اس کو ایسی سوسائڈل تھاٹس آ رہی ہیں یا اس کو یہ والے ایشوز آ رہے ہیں یا اس کے سائیکولوجیکل بہت ہی ایک ٹراما میں ہے وہ اس کے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ اگر تمہارا ویری نیکسٹ نیبر اگر بھوکا سو جائے گا تو اور تمہیں نہیں پتا اور تمہارا پیٹ بھرا ہوا ہے, تو ایک تو پیٹ کی بھوک ہوتی ہے نا, اسٹمک کی فوڈ ہوتی ہے, ایک اس کا ایموشنل کپ خالی ہے, اس کو محبت کی بھوک ہے, اس کو توجہ کی بھوک ہے, وہ بھوک بھی تو کسی نے مٹانی ہے نا, مطلب اس کو آپ, اور وہ مطلب اس کے ساتھ ایک کمپینین شپ کی اس کو ضرورت ہے, اس کو آپ کے کان چاہیے کہ آپ اسے سنیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی پرسنل اسپیس ہم نے ڈیمانڈ کی ہے اور جتنی پرسنل اسپیس اب تک ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں, پرسنل اسپیس جو اس وقت بہت ان ہے نا, دس از مائی پرسنل اسپیس, می ٹائم. میرا انالیسس یہ ہے کہ پرسنل اسپیس کا جو پلاٹ سائز ہے نا, وہ شاید ہیومن ہسٹری میں اتنا بڑا کسی کو بھی نہیں ملا جتنا اب انسانوں کو مل رہا ہے. پرسنل اسپیس کا پلاٹ سائز بھی ہوگا نا, بالکل. لیکن سچی بات یہ ہے کہ پرسنل ریفلیکشن کی جو کمی ہے, اتنی کمی کبھی نہیں ہوئی. تو اگر مجھ سے یہ پوچھا جائے کہ پہلے اور اب میں کیا فرق ہے, تو میں کہوں گا کہ پہلے پرسنل اسپیس کی ڈیمانڈ نہیں تھی. We used to live in a very, very small sized plot of personal space. Yet we enjoyed the moments of personal reflection. مطلب میں اگر یہ کہوں کہ میں نے اپنے قلم سے 90% یا 95% جو میں نے رائٹنگ کی ہے وہ پبلش نہیں کی ہوگی. تو آج کے یوتھ کے لیے انیمیجنیبل ہوگا کہ اگر میرے پین سے اگر 10,000 پیجز میں نے رائٹ کیا ہے تو 500 پیجز شاید میں نے پبلش کیا ہوگا, یا اگر میں نے 20,000 پیجز رائٹ ڈاؤن لکھے ہوں گے تو میں نے شاید 100, یا مطلب میں اگر ریشو پروپورشن کی بات بتاؤں, ہماری پرسنل ڈائری ہوتی تھی, ہماری اپنی پرسنل چیزیں ہوتی, اور اگر میں نے کوئی چیز پبلش پبلکلی تو پبلش شاید بہت ہی کم کیا ہوگا. لیکن یہ ہوگا کہ میرا ایک دوست ہے, آپ میرے دوست ہیں, میں نے ایک لیٹر آپ کو لکھا ہے اور میں نے آپ کو اپنی فیلنگز بتائی ہیں کہ یار میں نے کالج جوائن کیا ہے اور یہ اتنا ڈفرینٹ ہے اور میں نے تمہارے شہر کو چھوڑ کے یہاں آ گیا ہوں. تو میں نے طحا بن جلیل کو اپنی فیلنگز شیئر کی. طحا نے جواب میں مجھے لیٹر لکھا کہ سلمان یار تمہارا کالج کا حالات سن کے بڑا مزہ آ رہا ہے, میرا دل چاہ رہا ہے میں بھی وزٹ کروں. یہ میری اور آپ کی پرسنل کمیونیکیشن ہے. آپ کی زندگی میں 600 لوگ اور میری زندگی میں 300 لوگ اس کمیونیکیشن کو وٹنس نہیں کر رہے. بالکل بالکل. اس وقت مسئلہ یہ ہے کوئی پرسنلائزڈ کمیونیکیشن نہیں ہے اور کوئی ایسا اسٹف نہیں ہے جو صرف پرسنل ریفلیکشن کا کانٹینٹ بنے. یعنی کوئی پرسنل اسپیس تو ہم نے میکسیمائز کی ہے. جی. وی ہیو obtained the max, مطلب فل سائز پلاٹ فار پرسنل, مطلب یہ میرا می ٹائم ہے. لیکن کیا وہ واقعی وہ می ٹائم کیا وہ پرسنل ریفلیکشن میں یوٹیلائز ہو رہا ہے؟ Not at all. میں ایک اکثر کویسچن کرتا ہوں یوتھ کے ساتھ, میرے کبھی سیشنز ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ, تو میں کہتا ہوں کہ اپنے بارے میں پچھلے 48 آورز میں کوئی ایسی تھاٹ جو آپ کے ذہن میں پیدا ہوئی ہو اور اس کا سورس لوگ نہ ہوں. بالکل. اس کا سورس دو میں سے کوئی ایک چیز, یا تو آپ نے کوئی بہت میننگ فل ٹیکسٹ پڑھا ہے, یا پھر آپ نے نیچر کے ساتھ بہت ڈیپلی کنیکٹ ہوئے ہیں اور وہ ایک بہت پرسنل ایکسپیرینس ہے. میں آپ کو بتاؤں, فراق گورکھپوری ایک بہت بڑے پوئٹ گزرے ہیں. ٹھیک ہے. ان سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ یار یہ کیسے آپ اتنا کمال کا لکھتے ہیں, اور یہ جو آپ رائٹنگ کرتے ہیں اتنی زبردست آپ کی غزلیں ہوتی ہیں, اتنی زبردست آپ کی نظمیں ہوتی ہیں, بہت بڑے شاعر فراق گورکھپوری ون آف دا اردو کے اندر بڑے شاعر ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میری پہلی غزل جب پبلش ہوئی تھی نا, اس سے پہلے میں نے 1000 غزلیں اپنی ڈراز کے لیے لکھی تھیں. اچھا. اس وقت جو ایشو ہوا ہے کہ مارکیٹ فورسز نے آج کے انسانوں کے ذہن کو مطلب پورا مطلب ہیک کر لیا.
مطلب میرا خیال ہے کہ اگر آج کی یوتھ صرف ایک سوال پہ غور کرے کہ مجھے ہیک تو نہیں کیا گیا, میں ہیکیبل تو نہیں ہو گیا ہوں, میں وہ ہوں جو مجھے ہونا چاہیے, اور میرے جو کانٹینٹس آف تھاٹ ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں. مطلب اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ سوشل میڈیا پہ کوئی چیز دیکھی, آپ جو کچھ سوچ رہے ہیں پچھلے 48 آورس سے جو کچھ آپ سوچ رہے ہیں وہ کتنا اوریجنل ہے, وہ جو ریفلیکشن ہے وہ کتنا پیور ہے, اور کیا وہ ریفلیکشن ہے, کیا وہ پرسنل ریفلیکشن ہے. تو اپنے آپ کو دیکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے. اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی کسی موقع پہ, میں یہ جو چیزیں ہیں یہ یوتھ کے لیے بہت ہیلپ فل ہیں, اس لیے میں بیچ میں شیئر کر رہا ہوں. ایک موقع پہ اقبال نے کہا کہ اپنے آپ کو دیکھنے کے 3 انداز ہیں. ایک یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنی نگاہ سے دیکھے, دوسرا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں کی نگاہ سے دیکھے, ٹھیک ہے, اور تیسرا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو خدا کی نگاہ سے دیکھے. صحیح. میرا رب اس سچویشن میں مجھے کیسا دیکھنا چاہتا ہے, اور میری ان حرکتوں کو میرا رب کس طرح سے, میرا کیا اسکور وہاں بن رہا ہے, میری کیا فائنل ججمنٹ میں مجھے کیا رپورٹ کارڈ ملے گا. اصحاب الیمین اصحاب الشمال, وہ آدمی خود سوچے کہ بھائی میں کدھر جا رہا ہوں, میرا رب اسے کیسے مجھے واچ کر رہا ہے, اور میں کس طرح کی میں اپنی حرکتیں کر رہا ہوں. پبلک ان دا آئی آف پبلک, ان دا آئی آف گاڈ, اینڈ ان مائی اون, میری اپنی اس میں چیزیں کیا ہیں. عمر بن خطاب بھی اس میں کہتے تھے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, اپنا حساب کر لو اس سے پہلے رب تمہارا حساب کر لے. سبحان اللہ. اور اپنے اعمال کا وزن کر لو اس سے پہلے تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے. تو یہی بات جو آپ نے کی کہ رب کی نگاہ, یعنی میں اللہ کے ہاں کتنا میری ویٹیج ہے, میری کتنی ویلیو ہے. صحیح بات. اچھا, تو اس وقت جو آرڈر ڈسٹرب ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے, پبلک کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھنا ایک ایبلٹی ہے, اور وہ ہونی چاہیے اور وہ زندہ رہنی چاہیے, یہ ہمارے لیے ضروری ہے. لیکن پبلک کی نظر سے دیکھ کر اپنے سارے ڈیسیشنز کرنا, پیپل کانشیسنس کا مرض میرے اندر پیدا ہو جائے, یہ ایک سکنس ہے, یہ ایک النس ہے, اور میرے سارے ڈیسیشنز, میرے سارے تھاٹ پروسیسز, میرے پرسنل ریفلیکشنز سب کچھ انفلوئنس ہو رہے ہوں اپنے مطلب لوگوں کی وجہ سے. اس پہ تو حتیٰ کہ اتنا زیادہ گراؤنڈڈ ہو جاتا ہے کہ انسان کی جو اپنی پرائیویٹ عبادات ہوتی ہیں نا وہ بھی افیکٹ ہونے شروع ہو جاتی ہیں, کہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا تو وہ بڑی کمزور, اور جب یہ کسی فیلنگ ہے یہ کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ اچھی ہو جائے. یعنی سبحان اللہ, یہ ایک لیول جس میں آتا ہے کہ ہم اپنے ٹیچر سے بات کرتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ آپ بتائیں کہ اخلاص کو کیسے بہتر کریں. تو انہوں نے کہا کہ ایک جو چیز ہے نا وہ یہ کہ آپ کی عبادت کا جو لیول ہے لوگوں کے سامنے, اگر آپ کی عبادت جو پرائیویٹ میں آپ کر رہے ہیں وہ بہتر نہیں ہے نا, تو پھر اپنے اخلاص کی بہت بڑی کمی ہے. اور اگر جو پرائیویٹ عبادات جس میں جو صرف اللہ جانتا اور کوئی بھی نہیں جانتا وہ بہتر ہے, تو پھر آپ کے اندر اخلاص ہے. یعنی یہ سب بالکل جیسے آپ نے بات کی نا کہ سر یہ جو چیز ہے نا, اس نے سلمان بھائی, اس نے ہماری پرائیویسی کو, ہمارے سولیٹیوڈ کو تباہ برباد کر دیا. جب یہ نہیں ہوتا نا پاس, تو انسان کو نا کتنے امیزنگ آئیڈیاز آتے ہیں, کتنی امیزنگ سوچ آتی ہے, اور اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے کہ فلاں جو میں نے بات فلاں کے سامنے کر دی تھی, میں ذرا روڈ تھا, یا میرے اندر جو یہ کمی آ رہی ہے وہ میرے خیال میں میرے اس ایکشن کی وجہ سے آ رہی ہے. جب یہ پاس ہوتا ہے تو یہ تھاٹس آتی نہیں ہیں, اور بندہ حیران. یعنی جو بورڈم ہے, بورڈم نے ہمارے سولیٹیوڈ چھین لیا ہم سے, اس بورڈم کے فیئر نے, کہ تم بور نہ ہو جاؤ. اور اس کے چکر میں ایوری ٹائم, ایون ان دا واش روم, وی ٹیک اٹ ان دا واش روم, کہ کوئی گیم کھیل لی, کوئی میسج کر دی, کوئی ریپلائز کر دی ہے. یعنی بالکل جو اکیلا اور تنہائی ہے, میں تو یہ اکثر کہتا بھی ہوتا ہوں کہ تنہائی بڑی قیمتی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو نا چرواہا بنایا, شیپرڈ بنایا, اور چرواہا بننا کوئی اچھی پارٹی جاب مزے کی نہیں تھی. آپ میں بڑی رسپانسبلٹی ہے, اور اب بھیڑ بکریوں کے ساتھ آپ اکیلے ہیں. یو کین سی دا ڈینجر بفور دے سی دا ڈینجر. آپ کے اندر رسپانسبلٹی اور اکٹھا رکھنا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو جو سفر بھی کروائے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں رکھا, یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ٹائم دیا, ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی ہجرت کی گزاری, ٹریولنگ کی, موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے مدین کا سفر اور پھر اس آگے اکیلا سفر کیا. تو یہ تنہائی اور اکیلا پن ہے نا, یہ انسان کو بہت سارے لیسنز دیتا ہے.
جو میں سمجھتا ہوں کہ ان صاحب نے ہمارے سے بہت چھین لیا. صحیح بات، صحیح بات. سینکٹیٹی آف پرسنل ٹائم بہت بری طرح سے یہ موبائل فون نے. اور مطلب میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ ہم کسی انسان کی بعض اوقات اپنے پرسنل اسپیس پہ جو پریزنس ہے اس کو بہت مائنڈ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم جو حضرت موبائل ہیں ان کی پریزنس کو اتنا مائنڈ نہیں کرتے. بالکل ایسی بات ہے. اور بالکل مائنڈ نہیں کرتے، جو کہ مطلب ہماری جو تنہائی میں ساری کام اور ساری حرکتیں اس کو یہ سن رہا ہے، اس کو یہ واچ کر رہا ہے، اس کو یہ ساری چیزیں ڈاکیومنٹ کر رہا ہے، اور اس ڈیٹا کو آگے سیل بھی کر رہا ہے. بالکل بالکل. اور اس ڈیٹا کے اوپر دوبارہ انڈسٹری اور زیادہ اسمارٹ ہو کر مجھے دوبارہ سے اور میرے اوپر پکڑ رہی ہے مجھے، یعنی اور مطلب مجھے کتنا کیلکولیٹ کر رہی ہے، یہ کتنا چیلنج. ایک ویب سائٹ، ایک ڈاکومنٹری ہے نیٹ فلکس کی، دا سوشل ڈیلیما، وہ بہت ہی کمال کی ہے. اس میں سارا بتایا گیا کہ ہاؤ دے گیدر یور ڈیٹا. ایک ایپلیکیشن کے پیچھے کتنے ہی زیادہ آپ کے بیہیویئرل سائیکالوجسٹ اور آپ کے یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ایکسپرٹس اور آپ کے جو ایچ اینڈ ایوری ٹیپ ہے جو آپ نے کیا کسی پکچر کو، کسی ویڈیو کو، وہ کیلکولیٹ ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کے حساب سے آپ کے لیے وہ انٹرسٹنگ چیز بنائی جا رہی ہوتی ہے. اینڈ دیئر کرنسی از یور فوکس. وہ کہتے ہیں نا کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز اے فری کپ آف ٹی. دو ہی پوری انڈسٹریز ہیں سر جو اپنے کسٹمرس کو اپنا یوزرز کہتی ہیں، ایک ڈرگ انڈسٹری اور ایک سوشل میڈیا انڈسٹری. وہ اپنے کسٹمرس کو اپنا یوزرز کہتی ہیں، ڈرگ بھی اور سوشل میڈیا. اور جو ہم سمجھتے ہیں نا فری ہے، یہ سب کچھ فری ہے، اٹس ناٹ فری ایٹ آل. دس از کاسٹنگ اس آر لائف اینڈ دس از کاسٹنگ اس آر اٹینشن. اور جو ڈسٹریکشن کی آپ نے بات کی کہ اتنی زیادہ ڈسٹریکٹڈ یوتھ کبھی بھی نہیں تھی جو آج کے دور میں ہے. یعنی ایون میں اپنے ساتھ بھی دیکھوں، کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ او ہاں فلاں شخص کو میں نے کال بیک نہیں کی. آئی اوپن مائی سیل فون اور سامنے واٹس ایپ اگر کھلا آ جائے تو اس میں ہزاروں میسیجز ہیں. ایک کا رپلائی کرنا شروع کیا، دوسرا کرتے کرتے جب آدھے پونے گھنٹے بعد میں نے فون رکھا تو آئی ریئلائز کہ یار یہ جو فون میں نے آدھے گھنٹے پہلے اٹھایا تھا تو میں نے اس کو کال کرنے کے لیے اٹھایا تھا، لیکن ابھی آدھا گھنٹہ گزر گیا میں نے اس کو کال نہیں کی، اور میں سب ٹائم میں نے کہاں گزارا ہے. اینڈ سم ٹائمز اٹس یوزلیس ایکٹیویٹی جسٹ واچنگ. اور جیسے آپ نے کہا کہ جو پرانے لوگ تھے دے ور ویری ڈیپ، اور ان کا کچھ حصہ پبلک میں آتا تھا لیکن ان کی ایفرٹس وہ سب گہرائی بہت تھی. آج کل ہم اتنے ڈیپ ہے نہیں جتنا ہم پورٹرے کرتے ہیں. لائف ہماری بڑی شیلو ہے بٹ دا کانٹینٹ وی آر پروڈیوسنگ، ہم تو کھانا بھی کھاتے ہیں دوسری سیلفی لے کے لگا دیتے ہیں. یعنی آر لائفز ہیو بیکم سو کمرشلائزڈ کہ اچھا ایک اور چیز میں دیکھ رہا تھا پچھلے کچھ عرصے میں، وہ یہ کہ ہائپر کنزیومرزم کی وجہ سے اور کیپٹلزم کا دور ہے، بہت ہمیں بمبارڈ کیا گیا کہ اگر تم کامیاب تب ہو جب تمہارے پاس بڑی گاڑی ہے، بڑا بنگلہ ہے اور بڑا گھر، خوبصورت وائف ہے، اور یہ تم جب 7 ڈیجٹ سیلری ہے اور تم کسی ملٹی نیشنل میں کام کرو. یہ ایک امیج بلڈنگ کی گئی ہے پچھلے 40 سال میں کہ تم کامیاب تبھی ہو. اور اس کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ اچھے سے اچھے لوگ بھی ان کے جو پرنسپلز ہیں وہ یعنی پرنسپلز لیک کرتے ہیں، اور ان کا جو اصل مقصد بن کے رہ گیا ہے وہ اس پیسہ ہے. کہ بس کس کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ اچھے سے اچھے لوگ بھی ان کے جو پرنسپلز ہیں وہ یعنی پرنسپلز لیک کرتے ہیں، اور ان کا جو اصل مقصد بن کے رہ گیا ہے وہ اس پیسہ ہے. کہ بس کسی طرح سے چاہے کسی کی جان جاتی ہے جائے، چاہے میں کسی کو دھوکہ دے دوں، بس میرے پاس پیسہ آنا چاہیے اور میرا لائف سٹائل انہینس ہونا چاہیے. تو ہم نے یعنی فرد کو فرد کے لیے تو تیار کیا لیکن فرد کو معاشرے کے لیے ہم نے تیار نہیں کیا، اور ہم سمیٹنے کے چکر میں بہت زیادہ پڑ گئے. اچھا جب پیسہ آ رہا ہو نا، تو میں پچھلے کچھ ٹائم میری ڈیلنگز بھی ہوئی ہیں، یعنی قریبی لوگوں نے بھی دھوکہ دے کے قریبی لوگوں کو چیز بیچ دی کہ مجھے اچھا پیسہ مل جائے گا، اور ریلیشن شپ برباد ہوتا رہے. تو اسے کیا بڑی ریزن سمجھتے ہیں کہ پہلے ریلیشن شپس کو ویلیو کیا جاتا تھا، پہلے تعلقات کو، پہلے پیسے کی اتنی ہرس اور لالچ نہیں تھی جتنی آج کل کے دور میں ہو گئی ہے. سیلفشنس اور ہائپر سیلفشنس کہ بس میں اور میرا مال اور میرا گھر اور میرے بچے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ واٹ وینٹ رانگ؟ یہ اتنا
ڈیپ انگرینڈ اور جو ہمارا اینکر مال بن گیا اس کے لیے ہم اپنے دین کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. ایون میں سر ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ کو. کینیڈا میں ایک بندہ تھا, مجھے ایک جاننے والے نے بتایا کہ اس کو بیسکلی ڈپورٹ کر دیا گیا بیکاز آف لیگل ایشو. وہ بڑا پریشان کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ, میرے تو ساری انویسٹمنٹ, میرا تو سارا, میں تو اپنے فارچون یہاں بلڈ اپ کیا اور سارا مجھے پاکستان جیسے بیکورڈ جگہ پہ جانا پڑ جائے گا بیکاز کی انسیسٹرز پاکستان کے تھے. تو بڑا پریشان. کسی نے کہا کہ بات سن, جا فلاں منسٹری میں اپنا ریلیجن چینج کر اور اپنے آپ کو مسلمان ہٹوا کے فلاں ایک آف شوٹ ہے مسلمانوں کی, وہ اپنا ڈکلیئر کر دے, تجھے یہاں کا ویزا دوبارہ مل جائے گا. سر بجائے کہ وہ سوچے, سر اسے ٹائم ہی نہیں لگایا. سلمانی وہ گیا, اس نے وہ فارم لیا, کہتے کہاں پہ کرنا ہے سائن مجھے بتاؤ. لٹرلی ود ان اے ڈے ہی چینج ہز ریلیجن اینڈ دے میک شیور دیٹ یو کم ٹو دیئر, جو عبادت کا ہے وہ سارا وہاں پہ آ کے عبادت کریں اور سارا. ہی چینجڈ کہ مجھے یہاں پہ رہنا پڑے, یعنی یہاں تو میں رہ جاؤں گا نا, خیر دین کا کیا. یعنی اتنا ویلیوز کا ویک ہونا, اور سب سے بڑی جو ہمارا اینکر اور ویلیو پیسہ بنا لینا, اس کی آپ سمجھتے ہیں کہاں غلطی ہوئی ہم سے. اصل میں بہت اہم سوال ہے, بہت ہی اہم سوال ہے. اللہ کرے کہ اس سوال کو, یہ ایسا سوال ہے جس کو اگر ہم روزانہ بھی اپنے لیے طے کر لیں نا کہ مجھے روزانہ 10 منٹ 5 منٹ اس سوال کو اپنے سامنے رکھنا ہے اور دوبارہ سے نئے سرے سے اس کا جواب دینا ہے, تو بھی یہ بہت اچھی چیز ہوگی کہ کیا ہوا کیا ہمارے ساتھ, پیسہ میرے لیے کتنا میٹر کرتا ہے. تو اور کیا میں پیسے کو وہی ویلیو دیتا ہوں جو کہ مجھے دینی چاہیے, یعنی اس سے زیادہ تو نہیں دیتا میں نے اس کے لیے, یعنی مال کی محبت میں مبتلا ہوئے بغیر, مال کو مقصود زندگی بنائے بغیر, مال کمانا بھی ہے, مال کو برتنا بھی ہے. پرابلم جب ہوتا ہے جب ہم مال کو مقصود زندگی یعنی ایم آف لائف بناتے ہیں, جب ہم لو آف ویلتھ میں مبتلا ہوتے ہیں, لیکن لو آف ویلتھ سے بچتے ہوئے اور ایم آف لائف اسے بنائے بغیر اللہ جو دے رہا ہے, اور پھر اس کا کرائٹیریا یہ ہے کہ جو مال میرے پاس آ رہا ہے وہ میرے سٹینڈرڈ آف لیونگ کو ریز نہ کرے, وہ میرے مقدار انفاق کو ریز کرے, اچھا میرے سٹینڈرڈ آف انفاق کو ریز کرے. کیونکہ سورہ بقرہ کے اندر جو ابتدائی آیات ہیں, ابتدائی 5 آیات جو سورہ بقرہ کی ہیں, میں ہم المفلحون تک, میں سمجھتا ہوں کہ یہ دین کا خلاصہ ہے. مطلب اب قرآن کے اندر جگہ جگہ خلاصے پیکجڈ ہیں, مطلب کہیں 3 آیتوں میں, کہیں 5 آیتوں میں. سورہ عصر از آلسو ون آف دا خلاصہ. تو قرآن از کہہ لیجئے کہ بہت سارے خلاصے دین کے, ہر تھوڑی دیر کے بعد کمپلیٹ خلاصہ آتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ کمپلیٹ بات ہے. تو سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیت از ون آف دا کمپلیٹ خلاصہ سمریز آف دا ہول دین. اور اس کے اندر ایک بات جو بیان ہوئی کہ یہ خرچ کرتے ہیں, یعنی ایمان کا, یعنی اللہ کے بندے یا مومن ایمان لانے کی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی تم خرچ کرتے ہو, اللہ کے راہ میں انفاق کرتے ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم اس کو اپنا سب کچھ مانتے ہو, وہ تمہاری سپورٹ ہے, وہ تمہارا مالک ہے, وہ تمہیں مشکل سے بچائے گا, اسی پہ تمہیں ریلائی کرنا ہے, تو پھر ذرا یہ تو کر کے دکھاؤ کہ وہ لوگ جو اسے اپنا سب کچھ نہیں مانتے, وہ پھر کس کو اپنی سب سے بڑی سپورٹ مانتے ہیں. تو جس کو وہ اپنی سب سے بڑی سپورٹ مانتے ہیں, اس سپورٹ کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹاؤ تو ذرا اپنے آپ سے. یعنی اگر میں کوئی انسان اللہ کو اپنی سپورٹ نہیں مانتا ہوتا تو وہ نیچرلی کیا چیز ہے, کس چیز کو اپنی سب سے بڑی سپورٹ مانے گا, وہ مال پہ ریلائی کرے گا. اور مسلمانوں سے جو اللہ مطالبہ کر رہا ہے کہ تم ينفقون, یہ جو بات ہے نا, بلکہ قرآن کی وہ آیت کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں, یسألونک ماذا ينفقون قل العفو, جو زائد ہو. اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر صرف اس آیت کے اوپر ہماری کتاب کھول لی نا, ہمارا حساب شروع ہو گیا, تو ہم میں سے کوئی ایک بندہ بھی نہیں بخشا جا سکتا. کیونکہ ہمیں تو جتنا بھی ہمارے پاس ہے ہمیں وہ کم لگتا ہے. یعنی دنیا کا سب سے امیر انسان وہ ہے جو آسانی سے یہ کہہ سکے کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ مور دین انف ہے. اور اس قابل ہونے کے لیے آپ کو بلینئر ہونا ضروری نہیں ہے. ممکن ہے کہ ایک آدمی کے پاس 400 روپے ہوں خالی ٹوٹل, اور وہ کہے الحمدللہ مور دین انف, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, کافی ہے میرے لیے.
اور پھر وہ کسی ٹائم پر کسی کو ضرورت پڑتی ہے تو 400 میں سے 200 روپے کسی کو دے دیتا ہے, کہتا ہے یار کوئی بات نہیں تو رکھ. مجھے بھی تو کسی نے دیا, میں بھی تو آگے دے رہا ہوں. یہ دنیا کا امیر ترین آدمی. بالکل ایسی بات ہے. تو ہماری اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں نا کہ بد نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پہ خوش نہیں ہے. یہ واصف علی واصف صاحب کا, بالکل صحیح بات. بد نصیب, خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پہ خوش ہے. بالکل صحیح بات. اور یہ بالکل ایسا ہی, یہ جو اس وقت مال کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہے, اور اس کے کئی مسئلے ہیں. اس کا ایک مسئلہ, اس کی ایک ریزن ہماری انسیکیورٹیز ہیں. اکنامک وریز جو ہیں وہ ہماری سائیکک کنڈیشن اور ہماری ایمان کو مطلب اس کے لیے چیلنج پیدا کر رہی ہیں. جی. ایک ایشو یہ ہے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ ہمارا اپنا پرسیپشن آف سیلف ہے. یعنی بہت سے لوگوں کو اپنی سیلف ورتھ اپنی نیٹ ورتھ سے انہوں نے ایکویٹ کی ہوئی ہے. ایگزیکٹلی. وہ یہ کہتے ہیں کہ میری سیلف ورتھ وہی ہے جو میری نیٹ ورتھ ہے. سوسائٹی بھی یہی کہتی ہے. سوال یہ ہے کہ سوسائٹی جو بھی کہتی ہو, تم اپنے بارے میں کیا کہتے ہو, کیا سوچتے ہو؟ یعنی جب تمہاری جیب میں زیادہ پیسے ہیں تو تم اچھے ہو, اور جب تمہاری جیب میں کم پیسے ہیں تو تم برے ہو. ریئلی یہ چیز اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ اس بات کو اپنے ذہن سے سوچے. میں مطلب اس کو ہم اکثر ایک اور جملے میں کہتے ہیں کہ ناز کرنے کی درست وجہ اللہ کرے کہ ہم تلاش کریں. یعنی واٹ از اٹ دیٹ میکس یو فیل امپورٹنٹ, از اٹ ریئلی امپورٹنٹ. میں سر ایک جاننے والے کو جانتا ہوں, ہمارا بڑا قریبی میرا ایک جاننے والا ہے. جب اس کے پاس لائف میں نے اس کے فیزز دیکھے ہیں بڑے قریبی سے, جب اس کے پاس لائف میں پیسہ تھا نا تو سر کیا اس میں کانفیڈنس تھا. جیسے ہی بزنس میں لاس آیا اور پیسہ نہیں رہا تو سر آئی فیلٹ کہ اس میں کانفیڈنس ختم ہو چکا ہے. بالکل خاموشی, بات ہی نہیں کرنا اور سارا. یعنی یہ نہیں تھا کہ وہ بینکرپٹ اس طرح سے ہو گیا کہ کھانے پینے کا نہیں, والد صاحب ہر چیز سپورٹ کرنا, زندگی اسی طرح اسٹینڈ پہ چل رہی ہے, لیکن خود نہیں کما رہا بہت زیادہ. اور وہ جو ایک آ رہا تھا وہ ایک جب مال تھا تو یہ بھی لے لیا وہ لے لیا, خرچے کر دی اور سارا. اور جب نہیں تھا تو ایسے کانفیڈنس کا, پھر جب دوبارہ آیا تو پھر دوبارہ میں نے وہ فیزز دیکھے ان شخص کے لائف میں. تو آئی واز لائک کہ جو کانفیڈنس ہے اس بندے کا اپنی ذات کے اوپر, یہ اس کے مال کی وجہ سے ہے. حالانکہ ایک مسلمان کا جو کانفیڈنس یا مسلمان کا جو سینس آف امپورٹنس ہے اپنے بارے میں, وہ مال نہیں ہوتا, نہ خاندان ہوتا ہے, نہ گھر ہوتا ہے, نہ گاڑی ہوتی ہے. بلکہ آئی تھنک ایک مسلمان کا جو سینس آف کانفیڈنس ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, کہ میرا رب میرے شرک زیادہ قریب ہے, میں جب چاہوں خالق و مالک کو میں پکار سکتا ہوں اور وہ میری پکار کو سن رہا ہے. یعنی I have the access to the Lord of heavens and the earth. مجھے اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ میری بیک پہ مالک الملک کھڑے ہوئے ہیں اور I have this, اور میرا ان سے بغاوت والا تعلق نہیں ہے. میں کمزور ضرور ہوں, کبھی پھسل جاتا ہوں, لیکن he loves me and I love him, اور میرا ایک سنسیئرٹی کے ساتھ تعلق ہے. آئی تھنک یہ جو چیز ہے نا, یہ جو کانفیڈنس دیتی ہے, یہ پھر انشیکیبل ہے. اس لیے صحابہ they felt confident when they had so much money and they felt confident when they had nothing in their lives. بلکہ انہوں نے تو ریجیکٹ کیا. اور عمر بن خطاب تو ابو عبیدہ بن جراح کے گھر جب گئے, جب خلیفۃ المسلمین تھے, تو انہیں گھر میں جا کے جب چھاپا, کیونکہ عمر بن خطاب گورنر سے چھاپا لگاتے تھے, تو جب انہیں گھر میں آئے تو دیکھا کہ وہ تیر اور کمان پڑی ہوئی ہے, ایک تلوار پڑی ہوئی ہے, اور کوئی فرنیچر ہے ہی نہیں, اور ایسے نا ایک پیالے میں سرکہ پڑا ہوا ہے اور کچھ بریڈ پڑی ہوئی ہے سوکھی. تو عمر بن خطاب رونے شروع ہو گئے. تو وہ باتیں کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے عمر امیر المومنین آپ کس لیے آئے ہیں, میرے گھر پہ چھاپا مارنے آئے آپ نا. تو عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ابو عبیدہ تجھے بتاؤں, دنیا نے نا ہم سب کو بدل دیا مگر تجھے نہیں دنیا بدل سکی. یعنی یو ہیو ریمینڈ دا سیم, اور اس لیے تو امین ہذہ الامہ تھے وہ, اس امت کے امین تھے وہ. یعنی they had this confidence, چاہے ایک جوڑا بھی ہے ان کے پاس. اور اگر آج میری جیب سے آئی فون نہیں نکل رہا یا اچھا فون نہیں نکل رہا, اور اگر میں 33 میری جیب میں ہے, I would feel shy in taking out that cell phone, کیونکہ میری کیا عزت رہ جائے گی دوستوں میں کہ میں جیب سے 33 نکال رہا ہوں. یا میں اگر نائکی یا گوچی نہیں پہن رہا اور میں ایک عام سا ڈریس پہن رہا ہوں جو کہ اتنا وہ نہیں ہے,
تو I probably would not want to go out of my house and stay at house in fact کہ میری کیا عزت رہے گی جب تک میری جیب میں آئی فون نہیں آئے گا اور جب میرے پہ یہ لباس نہیں ہے تب تک میں باہر جا نہیں سکتا. یعنی اتنا یعنی جکڑے ہوئے ہیں ہم لوگ شیکلز میں. سبحان اللہ. بالکل صحیح بات. اس نے جو بادشاہوں کے بادشاہ نے اپنے آپ کو پکارنے کی جو اجازت دے رکھی ہے irrespective آف اور کہہ لیجئے جو بھی ہماری لائلٹی کے مسائل ہیں, ہماری کمٹمنٹ کے مسائل ہیں, ہماری محبت کے دعوے جھوٹے ہیں, مطلب لیکن بادشاہوں کے بادشاہ نے ہماری ساری حرکتوں اور ہماری ساری یعنی اپنے اللہ کا شکر ہے ہم قول کے لحاظ سے ہم اللہ کے باغی نہیں ہیں, لیکن لائف اسٹائل سے ہم اللہ کے باغی ہیں. بالکل. تو اللہ ہمیں معاف کرے. یعنی اللہ نے اپنے باغی کو بھی پکارنے کی جو اجازت دے رکھی ہے, اور نہ صرف یہ کہ اجازت دے رکھی ہے بلکہ اس بات پہ یہ بتایا ہے کہ جب تم مجھے پکارتے ہو, بھلے تم میری مانتے ہو یا نہیں مانتے, میرے کتنا تم مجھے اپنی لائف میں ویلیو دیتے ہو نہیں دیتے, لیکن جب تم مجھے نہ صرف یہ کہ پکارنے کی اجازت دی ہے بلکہ یہ بھی ریئلائز کروایا ہے کہ جب تم مجھے پکارتے ہو نا تو بہت اچھے لگتے ہو. جب تم مجھے پکارتے ہو تو جتنی قوت سے تم پکارتے ہو اس سے زیادہ تیزی سے میں تمہاری طرف آتا ہوں, اور میں تمہاری کسی بھی سچویشن میں پکار کو سنتا ہوں. یعنی یہ بات بتا دی گئی ہے کہ میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. اور جو اسٹینڈرڈ اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ تمہیں کس اسٹینڈرڈ پہ ہونا چاہیے کہ تم مجھے پکار سکو, وہ جو ہے نا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي. یہ نہیں کہ اجیب دعوت متقی جب مجھے متقی پکارے, اجیب دعوت محسن کہ مجھے احسان کرنے والا, نہیں, اجیب دعوت الداعی. اس میں جو اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے وہ یہ بس مجھے پکارنے والا ہو. یعنی تہجد گزار نہیں, حاجی صاحب نہیں, روزہ دار نہیں, پکارنے والا, چاہے گناہ گار سے گناہ گار ہے نا, بس وہ مجھے پکارے تو میں اس کی بات کا جواب. یعنی بیسک اسٹینڈرڈ کہ یو شوڈ بی کالنگ می اینڈ دین آئی ریسپونڈ ٹو یو. سبحان اللہ. اچھا, ایک بڑی دلچسپ بات یہ جو پکارنے کی بات ہے, انسان کی فطرت میں فاطر السماوات نے ایک پوٹینشل رکھا ہے یا ایک انیٹ ٹینڈنسی رکھی ہے کسی ہائر اتھارٹی کو مشکل وقت میں پکارنے کی. یہ تمام انسانوں کے اندر رکھی ہوئی ہے, اور جب انسان اللہ کو پہچان لیتا ہے تو پھر وہ کسی اور کو نہیں پکارتا, پھر وہ صرف اللہ ہی کو پکارتا ہے. لیکن جب اللہ کو وہ نہیں پہچانتا تو پھر وہ کہیں ادھر ادھر جاتا ہے. قرآن ایک اور بات پکارنے کے حوالے سے یہ بات فرمائی, ان لوگوں کو جو اللہ کو نہیں مانتے, اللہ نے اگزامپل دی انہی کے اوپر اور حجت قائم کی ان کے اوپر کہ جب تم لوگوں کی سمندروں میں تم جب اپنے جہاز چلاتے ہو, شپس چلاتے ہو, اور وہ پانی میں اور وہ پھنس جاتے ہیں کسی اسٹارم میں, تو ان سے پوچھو پکارتے کس کو ہو تم, پھر تم ایکچولی کس کو پکارتے ہو. وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے تھے وہ بھی جب ان کی کشتیاں پھنس جاتی تھیں تو پکارتے تھے خالصتاً اللہ, اور پھر انہیں یہ لگتا تھا کہ اب ہمارے جتنے بھی دوسرے چکر ہیں نا اب تو وہ کام نہیں آ رہے, تو اب ہم اسی کو پکار لیں کہ شاید یہاں سے ہماری بات بن جائے. صحیح بات. اللہ اس کو ریئلائز کروا رہا ہے. تو کتنا ہمارے اللہ کرے کہ ہم سب اسی کو پکارتے رہیں اپنی زبان سے بھی اور اپنے عمل سے بھی جس کو پکارے جانے کا حق ہے. مطلب ہمیں کوئی مشکل ہوتی ہے تو سب سے پہلے کسے آواز دیتے ہیں, تو سب سے پہلے اسے آواز دیں, اور اس کے بعد اگر انسانوں میں سے کسی کی آواز سنائی دے تو پھر یہ یقین کریں کہ اچھا میں نے اسے آواز دی تھی, اب اس نے مجھے رپلائی دیا ہے, تو ٹھیک ہے, میں نبی تو نہیں ہوں کہ اللہ خود اپنے جبرائیل سے رسپانس دلوائے گا. مجھے اسی طرح رسپانس, میرے بھائی کو فون آ گیا, اس نے کہا یار کیا خیریت ہے, ہم نے کہا چلو اللہ کا شکر ہے, میں نے اللہ کو کہا تھا, اللہ نے اس بھائی کے دل میں ڈال دیا, چلو اس سے اپنی, تو وہ بھی چلیں.